یہ جو توہین صحابہ و اہل بیت کا بل ہے یہ سینٹ نے پاس کر دی. میرا خیال ہے اس بل کے بارے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کی توہین ہو، خاندان علی میں سے کسی فرد کی توہین ہو، یہ جرم ہے اور گھناؤنا جرم ہے، اسے رکنا چاہیے. ہاں اگر اہل تشیع حضرات کو اس پر کچھ تحفظات ہیں تو حکومت کو چاہیے انہیں بلائیں، ان کے تحفظات سنیں، پھر اہل سنت علماء کو بلائیں جو جید علماء ہیں، ان کے سامنے ان کے تحفظات رکھیں اور اس طرح اتفاقی طور پر اس مسئلے کو حل کر لیا. یہ ہم نہیں کہتے کہ ان کے تحفظات آپ نہ سنیں، آپ اہل تشیع کے تحفظات بھی سنیں، اگر انہیں کوئی تحفظات ہیں انہیں بلائیں، ان کے تحفظات سنیں. افہام تفہیم سے اور مل بیٹھنے سے ہی یہ مسائل حل ہوتے ہیں. اتفاقی طور پہ اگر حل ہو جائے اس سے کوئی اچھی بات نہیں. نہیں ابھی مسترد نہیں ہوا، ابھی بل مسترد نہیں ہوا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتفاقی طور پر اسے حل کر لیا جائے، لیکن اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مجھے اعتراض نہیں، کسی بریلوی کو اعتراض نہیں ہے، کسی اہل حدیث کو اعتراض نہیں. اعتراض ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی چیز ہے نا، کہ اس کا خوف ہے، ڈر ہے. مجھے اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ میں جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کا احترام کرتا ہوں، خدا گواہ ہے میں اسی طرح حضرت علی کا بھی احترام کرتا ہوں. ہم اہل سنت ہیں، ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت عمر ہے، دوسری آنکھ کا نور حضرت حسین ہے. جس طرح ہم حضرت فاطمہ کا احترام کرتے ہیں حضرت عائشہ کا بھی. نہ حضرت فاطمہ کی توہین ہونی چاہیے، نہ حضرت حسین کی گستاخی ہونی چاہیے، نہ حیدر کرار کی توہین ہونی چاہیے، نہ صحابہ کی توہین ہونی چاہیے، نہ حضرت عائشہ کی توہین ہونی چاہیے. یہ تو ایک اتفاقی سی بات ہے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ملک میں جو فرقہ واریت ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے.